آج کی مجلس بلا تاخیر پڑھنے والے کافی حضرات تشریف لا چکے ہیں. میں اپنے حصے کا وقت بھی انہی کی نظر کروں گا. بلا تاخیر دعوتی خطاب دوں گا. میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں حماد علی اکبر شاعر عالی عمران جناب سید حیدر علی رضوی، اور ان کے فوراً بعد ذاکر محسن عباس رکن، اور ان کے بعد ذاکر فخر عباس آف راول پنڈی، اور ان کے بعد کبری علی ناصر الحسینی طرحہ خطاب فرمائیں گے. شاعر عالی عمران حماد علی اکبر برادرم سید حیدر علی رضوی فضائل صاحب بیان فرمائیں گے. برائے خشنود محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. شکریہ. اس کو یہاں پر تھوڑا ٹائٹ کیجیے گا، یہاں پر. یہاں پر یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ حتی تسکنہ ورزقت و تمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد. اپنے اپنے رزق و عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں، مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں. یہ اگر یہاں پر نہیں رک سکتا، کوشش کریں ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت میں مزید اضافہ ہو جائے. آل محمد سے مانگنے کے لمحے ہیں. جتنے ماتمی زادہ رائے بیٹھے ہیں کوشش کرنا آمین کی زحمت سارے کرنا. دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کے مولا حدیث کے ولایت میں اضافہ فرمائے. جو بندہ آمین کہہ سکتے ہیں کوشش کرے ہر بندہ ذکر حسین میں دعا میں اپنی آمین کی آواز کو بلند کرے. مالک حسین آپ کے اس خوبصورت دربار میں اپنے دل میں جو لوگ جو نئی جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما. مالک جتنے بیمار ہیں سید سجاد کی نالین پاک قصد کا ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرما. مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما. میں کافی سارے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شاید کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہو کے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکے. کوشش کرنا مشکل دعا مانگنے جا رہا ہوں. اس دعا پر آمین سارے مومن ماتمے مل کر کریں. مالک حسین آپ کے ذکر میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردادار بیٹیاں عطا فرما. جتنی تڑپ ہو جتنی حسرت ہو آمین اتنے اپنے لیے اتنی بلند کہنی ہے. مالک حسین مجھ حقیر سمیت ہم تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما. تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رہتے ہوئے بھی بے وارث کی طرح جی رہے ہیں. مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم علی محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں. تھوڑا سا اوپر کر دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پھر بھی اگر اس سے بلند آواز میں ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں. چلیں جنہیں صلوات نہیں آتی ان کی شرعی مجبوری ہے، جو صلوات پڑھ سکتا ہے وہ بلند آواز میں پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلا جملہ عرض کرتا ہوں اور اسی جملے سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ میں نے جتنی دیر نوکری ادا کرنی ہے مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کس معیار صلوات پر پڑھنا چاہیے. سارے میرے اپنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ دعا فرمائیں. میں پہلا جملہ آپ کے کشکول میں رکھتا ہوں. مزاج آپ کا اپنا ہے، بس میں اتنی سی التماس کروں گا جتنی دیر میں سجدہ ذکر ادا کرتا رہوں ایک تو توجہ سے ممبر کی طرف دیکھتے رہیے گا، اور کم سے کم میرے ساتھ اپنی آواز اتنی بلند کیجیے گا کہ میرا اتنا اعتماد بحال رہے کہ میں علی کے ماننے والوں میں پڑھوں، علی کے سوچنے والوں میں نہیں.
پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ کتنی دیر کی اس معیار سماعت پر آپ کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھریں تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ اگر آپ توجہ سے میری طرف دیکھتے رہیں تو بس یہ جملے داد کے لیے کافی تھے۔ درود و سلام ہے ان پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا، جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا، کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام خالق کی وہ پاک ذات کہ جس خالق کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر، قبر سے میدان، میدان سے پلے صراط اور پلے صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ بسم اللہ۔ ہم تمام آدمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا تھا اور سفارش سے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوئے۔ تو جو ماتمی عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود پڑھے، میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ ایک سلوات اتنی بلند پڑھتے ہیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے؟ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ توجہ کریں تو میں بھائی جان اجازت ہے نوکری شروع کروں؟ 4 مصرے پڑھوں بالکل اختصار کے ساتھ، اور 4 مصرے پڑھنے کے بعد آپ کے مزاج کا مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ عزادار لوگ بیٹھے ہیں، معرفت والے لوگ بیٹھے ہیں، قدیمی عزادار بیٹھے ہیں۔ 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور جو بندہ جانتا ہے کہ حسین بادشاہ کے چہلم کے دن ہے اور حسینیت کی للکار کے دن ہے، 4 مصروں پہ مہر کریں، میرا پیغام آپ تک پہنچانے میں مجھے ڈھیر آسانی ہو جائے گی۔ 4 مصرے بھائی جان آپ میری مرضی سے سنیں، پھر نوکری جیسے جیسے آپ کا مزاج ہوا ویسے کرتے جائیں گے۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ تو یہ ہلکا ہے، باپ پریشان تو نہیں؟ کوشش کرے ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا، حیدری۔ بس سارے بول سکتے ہیں جی، سارے مجلس میں ذہنی طور پر شامل ہو گئے۔ حسینیت کی بھائی عابد دعا فرمائیے گا میں مصرے ان کے دلوں پہ تحریر کر سکوں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ دوسرے مصرے میں ایک لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، پورے پنڈال میں کوئی ایک بندہ مجھے اس میں یار سماعت پہ آ کے دعا دے، میں ہر ماتمی عزادار کو سلام کرتا ہوا اپنے سفر پہ اگلے پہ چلا جاؤں گا۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ مصرع دوہرا کے مکمل کر رہا ہوں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ شاباش، یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں نا، ایک لمحے کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ اتنا خوبصورت ماحول ہے، اتنا خوبصورت انتظام ہے، میں مہمان نہیں، چلو میزبان کی حیثیت سے میں ممبر پر کھڑا ہوں۔ قابل عزت، قابل عزیز وقار برادر عزیز بھائی نوید شاہ جی، ان کے بیٹے، ان کے پسران، یہ تمام انتظامیہ، تمام حلقہ احباب، دیر تک امام زمانہ ان کو سلامت رکھے، یہ عزاداری ان کی نسلوں میں منتقل کرے۔ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سر اٹھا کے صرف دیکھیے گا، مجھے دل بولا تو پھر اپنی آواز کو بلند کیجیے گا، ورنہ میں اپنے گھر میں کھڑا پڑھوں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ 4تھے مصرے میں بارگاہ کا ماحول دیکھوں گا کس قدر اور خوبصورت ہو جائے گا۔ 4تھے مصرے میں ایک موت ہے بھائی جان، پنڈال میں جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں تمام ماتمیوں کو حسین کی عزت کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، 4تھے مصرے والا موت ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پھر میرے ساتھ اپنی آواز ملانا، ورنہ میں چھٹی دے رہا ہوں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، اور وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ بولنا یار میرا جوان، ہاتھ اٹھا، بولو حیدری۔ کیا بات ہے یار، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سمجھو، یہ بولتی زبان نے کربلا میں بلند۔ بہت شکریہ جی۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، بہت شکریہ جی۔ ہم اس ہاں یہ بھائی جان، یہ آواز میں کوئی مسئلہ ہے، پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں آواز کی وجہ سے جی، سلامت رہے۔ بسم اللہ، آپ ایک سلوات پڑھیں، اگر آپ اسے بہتر کر سکتے ہیں تو بہتر کریں، ایکو کم کر دیں، ووکل تھوڑی بڑھا دیں، ایکو کم کریں، ووکل تھوڑی بڑھائیں۔ ایک سلوات ایسی پڑھیں گے ماحول مزید آسان ہو جائے۔ ٹھیک فرما رہے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جو پچھلے احباب ہیں بھائی جان، آپ سلوات پڑھ سکتے ہیں تو سلوات میرے ساتھ مل کر بلند آواز میں پڑھیں نا۔ جی بہت شکریہ جی، ٹھیک فرما رہے ہیں۔
ٹھیک فرما رہے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ہاں یہ ماحول تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا میرے ساؤنڈ والے برادر عزیز کو، کیونکہ ہاں یہ جو لوگ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں یہ یقیناً کوئی موتی اپنے کشکول میں رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ سر اٹھائیں، میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، ماحول مزید بہتر ہو جائے گا۔ یہ ماتمی عزادار میرے مصروں پر مہر کریں گے، میں آپ سے دعا سمیٹتا اپنے اگلے سفر پر چلا جاؤں گا۔ حسین کے نام پہ ہم سارے ماتمی عزادار حاضر ہوئے ہیں، چہلم کے دن ہے اور یہ حسین بادشاہ کی للکار کے دن ہے۔ چلے 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ 4 مصروں پہ اور خوبصورتی سے شامل ہو جائیں گے۔ میں پیغام بڑی آسانی سے آپ تک حوالے کر دوں گا۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، آپ پیچھے آواز آ رہی ہے جی؟ بہتر ہو گیا جی۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میری حیات میں۔ یہ مصرے وہ ہیں جن مصروں سے مجھے عشق ہے، میرے ماتمی عزادار مصروں پر مہر کریں، میں ملک میں تمہارا نام لے کے یہ مصرے پڑھوں۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ معیار ہے نا، یہ گجرانوالہ کا معیار ہے، یہ ساتھوں کے معیار ہے، یہ جی ٹی روڈ کا یہی معیار ہے۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے۔ چوتھا مصرع یہاں پر محسوس ہو اپنے اندر۔ اگر میرے چوتھے مصرے کے آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں، پھر ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا۔ جو بندہ چوتھے مصرے میں خود کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو سلام کر کے اگلے مصروں پہ اسے اپنے ساتھ شامل کر لوں گا۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا۔ کیا بات ہے، یہ معیار ہے آپ کا۔ اب کوشش کرو، بولو حیدری۔ بہت شکریہ جی، عزتوں میں اضافہ ہو۔ امام زمانہ کرم نظر فرمائے۔ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں، جس کے اندر حسین ایک لمحے کے لیے آواز بلند کرے، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں، آپ بھی بولو نا میرا جوان، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں عزتوں میں اضافہ ہو۔ چلو سر اٹھاؤ، میں شیعہ قوم کی پکار بن کے 4 مصرے اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑا روحانیت والا مرکز ہے، لوگ اپنے گھر سے وقت نکال کر یہاں پر حسین بادشاہ کی دہلیز پر الفاظ سمیٹنے آئے ہیں، شعور سمیٹنے آئے ہیں۔ چلو آؤ، میں پھر حسینیت کی دلیل بن کے لوگوں تک حسینیوں کا کوئی پیغام پہنچاتا چلوں۔ اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا۔ کیا بات ہے یار، اٹھے ہوئے ہاتھ یہ ذریعہ حسین سے بس۔ اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا۔ یہ ماحول بہتر ہوگا تو میں 4 مصرے اور پڑھوں گا۔ اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا، فقیہ دین کو وفا کا ہنر نہیں آتا۔ اسیر شب کو نہ رعایتی نمبر لے کے میں پاس ہونے والا طالب علم ہی نہیں ہوں۔ اتنی دعا جو آپ نے فرمائی ہے، چلے میرے قریب ہو جائے، میں مصرے آپ کے کشکول میں رکھوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی جان، جس مزاج میں بھی بیٹھے ہیں، بس آپ نے دیکھنا مجھے، میں اپنے الفاظ آپ کے کشکول میں رکھنے میں بڑی آسانی سے اپنا سفر طے کر لوں گا۔ اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے، یہ شیعہ قوم نہ رکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ کسی رکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، نہ کسی فتووں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، یہ حسین بادشاہ کا جلوس مناتے ہیں، یہ حسین بادشاہ کے لیے سڑکوں پر نکل کر دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں، دنیا کو منوانا کیا چاہتے ہیں۔ چلو جو بات ہم دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ بات شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ممبر پر کرتا ہے۔ بھائی جان یہی بات اگر آپ کے عقیدے کی ہو تو میری آواز میں اپنی آواز بلند کرنا۔ اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا، فقیہ دین کو وفا کا ہنر نہیں آتا، اور ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں۔ کیا بات ہے یار، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، کوشش کرنا مل کے بولو حیدری۔ ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ سر اٹھائے، میرا پیغام وصول کریں۔ میں 2 لفظ درد کے پھر کہوں اور آپ سے دعا سمیٹتا اپنے اگلے سفر پر چلا جاؤں۔ میں نے کہا حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یہ ذکر حسین ہے، یہ درسگاہ حسینیت ہے، یہاں پر ہر ایک کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دروازے پر جو ہمارے احباب کھڑے ہیں، جو انتظامیہ کھڑی ہوئی ہے، یہ آنے والے کی جسم کی تلاشی لیتے ہیں، عقیدوں کی تلاشی نہیں لیتے۔
یعنی حسین کے دربار میں ہر وہ بندہ آ سکتا ہے جس کے یہاں پر حسینیت کا چراغ جل رہا ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ ہم حسین کے ذکر میں جانا چاہتے ہیں لیکن ماحول تھوڑا آسان ہو جائے، ماحول کی یہ پیچیدگیاں ختم ہو جائیں، یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، یہ فتوے ختم ہو جائیں، یہ للکار ختم ہو جائے، پھر ہم حسین کے ذکر میں جائیں گے، تو میں ممبر حسین پر کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم ماحول سے بے خطر ہو کے آؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، حسین کے ذکر میں آ جاؤ۔ یہ حسین کا ذکر کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، یہ حسین کا ذکر کروانے میں بڑا ہی لطف آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھ رہا ہے، کوئی بندہ اپنے اندر فیصلہ کیے بیٹھا ہے کہ ماحول آسان ہو جائے گا پھر حسین کا ذکر کریں گے تو ماحول اب مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا، لیکن تم اعتماد میں رہنا، حسین کے ذکر میں آؤ تو صحیح۔ لطف ہی اسی بات کا ہے، حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو، حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو، ہم حسین کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں، اور ہم اگر سڑکوں پر نکل آئے ہیں تو ہم نے رستہ بھی حسینیت کا چنا ہے، ہم نے رستہ قرآن کا چنا، ہم نے رستہ حدیث کا چنا، ہم نے رستہ شریعت کا چنا، ہم نے رستہ روشنی کا چنا۔ کچھ لوگ ہمارے دیکھا دیکھی اب یزید کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں، میں ان سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، حسین بادشاہ نے کربلا میں بڑی خوبصورت سی ایک لکیر کھینچ دی تھی، حسین نے ایک طرف تمام حسینی کر دیے تھے، حسین نے دوسری طرف تمام یزیدی کر دیے تھے، حسین نے یہ فیصلہ کائنات میں آنے والے آخری آدمی تک کو سنا دیا تھا کہ جو حسین کی مخالفت میں ہو وہ کل بھی یزید تھا۔ شاباش شاباش، بولے ہو میرے معیار پہ، جو حسین کی مخالفت میں سڑکوں پر آتا ہے وہ کل بھی یزید تھا، وہ آج بھی یزید ہے۔ جو حسین بادشاہ کے رستے پہ ہے ہم اسے یقین دلاتے ہیں، قریب تو جو حسین کے رستے پہ ہے ہم ممبر حسین سے اعلان کریں، جو حسین کے رستے پہ ہے وہ اعتماد رکھے کہ یہی محمد کا رستہ ہے، یہی علی کا رستہ ہے، یہی انبیاء کا رستہ ہے، یہی اولیاء کا رستہ ہے۔ ہم حسینیت کے حق میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، کچھ بندے یزید کے حق میں بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور جو بندہ یزید کے حق میں سڑکوں پر نکل آیا نا، شیعہ قوم کی بات مان، یزید کا پلہ چھوڑ دے، حسین کو چاہنے لگ جا، حسین کے ذکر میں آ جا، حسین کی محفل میں آ جا، حسین کی درسگاہ میں آ جا، آؤ ہمارے ساتھ مل کے حسین کا ذکر تو کرو۔ لیکن اگر کوئی بندہ تمام باتوں سے بے خطر ہو کے ہر لمحے کے لیے یزید کی صف میں شامل ہو ہی گیا نا، چلو میں 4 مصرے پڑھ دوں، میرے مصروں میں ایک مشورہ ہے، میرے مشورے میں یہ قوم مہر لگا دے گی تو میرا مشورہ یہاں سے نکل کے پھر گلیوں بازاروں میں پرواز کرے گا۔ ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ یزید کا پلہ چھوڑ کے حسین بادشاہ کے رستے پہ آ جا، یزید کا دربار چھوڑ کے حسین کی محفل میں آ جا۔ حسین بادشاہ ہر آنے والے کو حر بنانے کے لیے تیار ہے، کوئی بندہ اپنے دل سے یہ تمام برائیاں دور کر کے حسین کے رستے پہ آ جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پھر بھی یزید کا رستہ نہیں نہ چھوڑا، جس نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ میں نے رستے ہی یزید پہ چلنا ہے، تو جس نے یزید کے رستے پہ چلنا ہے کم سے کم شیعہ قوم کا ایک مشورہ تو مانتے چلے۔ مشورہ کیا ہے؟ میں معافی مانگ کے شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے دنیا کو پیغام پہنچا رہا ہوں جو یزید کے حق میں سڑکوں پر نکلے ہیں۔ حسینی بن کے بولنا میں مجمع دیکھنے نہیں آیا، جو بندہ یزید کے حق میں سڑکوں پر نکل آیا نا تو پھر وہ بندہ ہمارا مشورہ مانے۔ مشورہ کیا ہے؟ میں اعلان کر رہا ہوں، بغض بے شک مزید رکھ لے، بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، او جے حسین نالو یزید پیار ہے تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے۔ کیا بات ہے یار، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سارے بولو نا یار۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اسی حسین کو اس کی بہنیں نہیں رو سکی۔ شاباش، جس نے ہائے کی ہے سیدہ تم سے راضی ہوں۔ میں جملہ کہہ دیا، میں یہ جملہ دوہرا کے ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں، تمہارے گلیوں بازاروں میں رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ اسی حسین کے لاشے پہ بہنیں ایسے گزر گئیں جیسے لگتی بجھ گئیں۔ چہلم کے دن ہے، رونے کے دن ہے، گریے کے دن ہے، دنیا پریشان ہو گئی ہے بھائی جان۔ یہ کون سی قوم ہے جو تھکتی نہیں ہے؟ یہ کون سی قوم ہے جو رونے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر دیتی؟ میں سلام کر رہا ہوں تمہیں، میں ہر ماتمی عزادار کی طرف سے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ بن کے ہر ذکر حسین میں آنے والے کو سلام کر رہا ہوں۔ دنیا تھک گئی، تم نہیں تھکے۔ کچھ دن بعد شوق بڑھا دیا جائے گا، پھر ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن وہ تب بھی خون روتا رہے گا جو پردے میں ہے۔ کسی لمحے بھی حسین کو نہ چھوڑنا،
کسی لمحے بھی حسین کے غموں سے دور نہ ہونا. بڑی خوبصورت روحانیت والی صف اعضاء ہے. سارا دن ذاکرین اپنا حصہ منبر سے سجدہ ذکر کے شکل میں ادا کرتے رہیں گے، لیکن میں حسین کی مظلومیت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس کے چہلم میں آئے بیٹھے ہیں نا ماتمی، اس جملے پہ سارے ماتمی ہائے کریں، مجھے پتہ لگ جائے گا عزادار بندہ کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے. ہم حسین کو روتے اس لیے ہیں کہ حسین کائنات کی غریب ترین ہستی ہے. ہم حسین کو روتے اس لیے ہیں کہ حسین کائنات کی مظلوم ترین ہستی ہے. کوئی تو سوال کر کے کہنا ہے رضوی کتنا مظلوم ہے حسین، میں تیری ہائے سے اندازہ لگاؤں گا عزادار کہاں بیٹھا ہوا ہے. میں روتے ہوئے اپنے چہرے میں ماتم کر کے کہوں گا اگر کوئی حسین کی مظلومیت دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ اس بات سے دیکھے حسین اتنا مظلوم ہے جس کے سامنے اس کی ماں کو بھی مارا گیا، اس کی بیٹی کو بھی مارا گیا. شاباش اجرکم من الحسین. جی رونا اپنی اکبت لئی عالیت کوئی احسان نہیں. حسین اتنا غریب ہے جس کے سامنے اس کی ماں کو بھی مارا گیا تھا، جس کے سامنے اس کی بیٹی کو بھی بڑا مارا گیا تھا. بڑا غریب ہے حسین، بڑا مظلوم ہے حسین. میں ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں، آپ اس واقعے پہ اپنی ہائے کی مہر کریں. میں آپ سے دعا سمیٹ کے اپنے اگلے سفر پر چلا جاؤں. آؤ ہم تمہیں بتائیں تو صحیح ہمیں عزاداری سے عشق کتنا ہے. ہر دور میں بھائی جان مثالیں بن بن کے کتابوں کی شکل میں ہمارے تک یہ الفاظ پہنچے. تم ہمیں کوئی بھی دنیا کی قیمت دے کے ہم سے حسین کی عزاداری دور نہیں کروا سکتے، کیونکہ عزاداری کا چراغ جلایا ہے حسین کی بہن نے. جو عزادار بیٹھے ہو ایک واقعہ قریب سے اور عزت دار شخصیات کے حوالے منبر کروں. مصر کا ایک تاجر تھا. سبق حاصل کرنا جو ماتم عزادار آئے بیٹھے ہو، جو مجلس حسین کو شعور سمجھ کے آتے ہو. دو آنسو بھی بہا لیں گے، شعور کے کچھ لفظ بھی ہمارے موتی میں آ جائیں. مصر کا ایک تاجر تھا بھائی جان، مالک نے اس پہ بڑا کرم کیا ہوا تھا حسین کا چاہنے والا. اپنے گھر پہ حسین کی عزاداری کروایا کرتا تھا. عشرہ محرم کی مجالس مشہور ہے، کتاب کا نام ہے انوار الامہ، اس میں لکھا ہوا ہے. اپنے گھر پہ عشرہ محرم کی مجلسیں کروایا کرتا تھا. یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک. مولا نے بڑا نوازا ہوا تھا. حالات کچھ ایسے بدلے کہ اس کے گھر کے برتن تک بک گئے. ڈھیر غریب ہو گیا. سارا سال رزق کی پرواہ نہیں کی. سارا سال پھر سوچنے لگا اب محرم میں حسین کا ذکر کیسے کرواؤں گا. دن گزرتے رہے، پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا. ذی الحج کا مہینہ آ گیا. تڑپ تڑپ کے مولا سے کہتا تھا مولا کچھ انتظام ہو جائے تو میرے گھر پہ بھی بطول مہمان بن کے آئیں گی. مشکلات بڑھتی رہیں، پریشانیاں بڑھتی رہیں. دن گزرتے رہے. اب جو بندہ عزاداری کرنے آیا ہے وہ بندہ دیکھے مجھے، میں لفظ تیرے خیرات میں رکھنے جا رہا ہوں. 28 ذی الحج کا دن تھا. وہ ڈھیر گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا. کس مرتبہ تو اپنے پاس اتنے وسائل نہیں، میں اپنے گھر حسین کی عزاداری کیسے کرواؤں گا. سارا دن یہ سوچتا رہا. ذہن میں رکھنا دن تھا 28 ذی الحج کا. شام ہوئی، گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا. گھر کی سیڑھیاں چڑھ کے نا چاند کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کاش یہ محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہو. چاند سے زندگی کا شکوہ کیا. اس کی یہ آواز اس کی زوجہ تک پہنچی. زوجہ دوڑتے دوڑتے اس کے پاس چھت پہ گئی. کہا چاند سے زندگی کے شکوے کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو خود انصاف کر. آج سے پہلے جب محرم قریب آتے تھے میں اپنے گھر پہ حسین کی عزاداری کرواتا تھا، عشرہ محرم کی مجالس کرواتا تھا. ماتمی آتے تھے، عزادار آتے تھے، علماء آتے تھے، ہم حسین کا ذکر کرتے تھے. اس مرتبہ میرے پاس وسائل نہیں، زندگی سے اچھا ہے مجھے موت آ جائے. اس کی زوجہ اسے کہتی ہے تو گھبرا نہ، میں نے مشکل وقت کے لیے کوئی چیز بچا کے رکھی تھی، وہ چیز بیچ دے. میرے پاس ایک بڑی قیمتی چیز ہے، وہ چیز بیچ دے، اپنے گھر حسین کی عزاداری کروا لے. اس نے کہا تو مجھے اتنی دیر سے بتا رہی ہے، تو جلدی کر، وہ قیمتی چیز میرے حوالے کر، میں وہ چیز کو بیچوں، ہم اپنے گھر حسین کی عزاداری کا سلسلہ تمام کریں. وہ کہتے ہیں تو میرے ساتھ نیچے آ، میں تجھے وہ قیمتی چیز دیتی ہوں، وہ قیمتی چیز بیچ دے، گھر حسین کا ذکر کروا لے. جو یہ ماتمی حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ جو مرد بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مستورات کی فطرت ہوتی ہے، انہیں زیور سے بڑا پیار ہوتا ہے. وہ تاجر نے فیصلہ کیا کہ اس نے ضرور کسی اچھے وقت میں نہ کوئی زیور چھپا کے رکھ لیا تھا کہ مشکل وقت میں بیچ کے اپنا گزارا کریں گے. شکر کرتا کرتا گھر کی سیڑھیاں اترا. اب تیری ہائے سے اندازہ لگاؤں گا کہ کون بندہ گھر سے رونے آیا ہے حسین کو. گھر کی سیڑھیاں اترنے لگا. اس کی زوجہ اسے وہاں لے آئی جہاں اس کے بیٹے سو رہے تھے. شاباش اجرکم من الحسین. وہ گھبرا کے کہتے کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس کی زوجہ تڑپ کے کہتی ہے میرے بیٹے بیچ دے.
جو حسین کے صدقے میں ہے نا اس بندے کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہو سکے ہائے کر کے جملے پہ مہر لگانا۔ کہتے کیا بیٹے بیچ دوں؟ کہتی ہاں بیٹے بیچ دے، میں ماں ہو کے کہہ رہی ہوں میرے بیٹے بیچ دے، لیے بھی تو حسین سے تھے نا۔ کہتا ٹھیک ہے میرے ساتھ معاہدہ کر، تو میرے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گی، تو بچوں کو تیار کر دینا، میں مصر کے بازار میں جا کے بچے بیچ دوں گا۔ اگلے دن کا آغاز ہوا، وہ ان کی ماں اپنے بچوں کو تیار کرنے لگی، اور کتاب کہتی ہے کہ لمحے کے لیے بھی نہ اپنے بچوں کو نہیں روئی، بچے کو تیار کرتی تھی اور رو کے کہتی تھی ہائے علی اکبر، ہائے میرا قاسم، ہائے اصغر۔ بچوں کو تیار کیا، بس مختصر قریب آ گیا، جملہ مکمل کروں، ہر ماتمی کی آنکھ میں اشک آ جائے، میں تمہارے سے دعا لیتا ہوا اپنے اگلے سفر پہ چلا جاؤں۔ اس تاجر نے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے، چلتے 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 مصر کے بازار میں آ گیا۔ مصر کے بازار میں ابھی آ کر کھڑا ہی ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ مصر کے ایک چونک میں، بازار کے چونک میں چلا جاتا ہوں، چونک میں رش زیادہ ہوتا ہے، بیٹوں کا خریدار جلدی مل جائے گا، جتنی جلدی بیٹے بک جائیں گے میں اتنی جلدی بازار سے سامان خرید کے گھر پہ حسین کی عزاداری کی تیاری کر لوں گا۔ عزاداروں کتاب کہتی ہے وہ چونک میں آ کر کھڑا ہو گیا، دن سے رات تک آواز لگاتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ کتاب کہتی ہے دن سے رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی بھی خریدار نہیں آیا۔ تھک کے نا آخرکار زمین پر بیٹھا، زمین پر بیٹھ کے سر جھکا کے کہتا ہے بی بی شاید اس مرتبہ تجھے قبول ہی نہیں کہ میرے گھر حسین کا ذکر ہو۔ اب نقشہ کیا ہے؟ جو بندہ رونا چاہتے ہیں مجھے دیکھیں، سر جھکا ہوا ہے، انگلی سے زمین پر بار بار خط کھینچ رہا ہے اور کلام کر رہا ہے حسین کی اماں سے، بی بی شاید تجھے قبول ہی نہیں، بی بی میں نے تو اپنی ہر ممکن کوشش کر لی ہے۔ جو عزادار بیٹھے ہیں ان کے چہرے پہ میں گریہ دیکھ رہا ہوں، بی بی شاید تجھے قبول ہی نہیں۔ ابھی وہ سیدہ سے شکوہ کر ہی رہا تھا کہ ایک گھوڑا سوار آ گیا، گھوڑا سوار نمودار ہو کے کہتے ہیں غلام بیچے گا؟ تاجر کا سر جھکا ہوا، گھوڑا سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، گھوڑا سوار کہتے ہیں غلام بیچے گا؟ تاجر کا سر جھکا ہوا کہتے ہیں بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہتے ہیں جنہیں بیچنے کے لیے لائی ہوئی یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ وہ رو کے کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹے ہیں تو بیچ کیوں رہا ہے؟ طرف کے اس کی چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں اس کے لیے بیچ رہا ہوں جو بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے، اس کے لیے بیچ رہا ہوں جو بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اس نے کہا کتنے میں بیچے گا؟ کہتا بس اتنے پیسے دے دے کہ میں اپنے گھر 10 دن حسین کا ذکر جی بھر کے کروا لوں۔ کہتا ٹھیک ہے، میرے گھوڑے پہ دینار سے بھری بوری ہے، اسے اٹھا لے، اپنے دونوں بیٹے اپنے ہاتھ سے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے اور وہ قیمت لے جا۔ جب اس گھڑ سوار نے کہا نا کہ اپنے دونوں بیٹے اپنے ہاتھ سے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے، وہ جلال میں آ کے کہتا ہے میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں، میں تو اپنے دونوں بیٹے بیچنے آیا ہوں، میں تجھے کوئی بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں، تو اپنے ہاتھوں سے بھی میرے بیٹوں کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا۔ گھوڑے سوار کی چیخ نکلی، تڑپ کے کہتے تو نے انصاف نہیں کیا، تیرا جو سر جھکا ہوا تھا ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ، میرے دونوں بازو کوئی نہیں، ہائے شاباش میرے دونوں بازو کوئی نہیں ہے۔ وہ تڑپا، دونوں بیٹوں کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، دینار کی بھری بوری کو سینے سے لگایا، گھر جا رہے اور گھر جاتے جاتے زبان سے کلمات ادا کر رہے، شکریہ حسین کی اماں، شکریہ سیدہ، شکریہ سیدہ۔ کتاب کہتی ہے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹوں کو نہیں رویا، خریداری کی، حسین کے ذکر کا اہتمام کیا، محرم کا انتظار کیا۔ یکم محرم کا دن آیا، دن سے رات تک گھر پہ مجلس ہوئی، سارا دن حسین کو روتا رہا۔ پھر ماتمداری منعقد ہوئی، ماتمداری کرنے کے بعد عزاداروں کو کتاب کہتی ہے، کتاب کا نام ہے انوار العلماء، کتاب کہتی ہے عزاداروں کو نا اپنے ہاتھوں سے لنگر دیتا رہا۔ جب سارا دن عزادار عزاداری کرنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد، لنگر کرنے کے بعد اس کے گھر سے اٹھ کے اپنے گھروں میں جانے لگے نا، وہ تاجر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کل بھی آنا، کل بھی حسین کو روئیں گے، کل بھی آنا، کل بھی بیویوں کے پردے کو روئیں گے۔ جانے والوں کو دعوت دیتا رہا آنے کی۔ جب آخری عزادار اس کے گھر سے چلا گیا نا، اس نے دروازے کو بند کیا، اپنے بستر پہ آ کے ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کی زوجہ اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے اپنے بیٹوں کا حال نہیں پوچھنے آئی، بس مجھے یہ بتا دے بیچے کسے تھے؟ وہ تاجر تڑپ کے کہتے کسی شریف ہستی کو بیچے تھے، چہرے پہ بڑا نور تھا، اس کے دونوں بازو کوئی نہیں تھے۔ اس کی زوجہ نے فیصلہ کیا ہاں اس کے دونوں بازو کوئی نہیں تھے، وہ میرے بیٹوں کو غلام بنا کر لے گیا ہے، اب میرے بیٹوں سے نوکری کروائے گا۔ عزاداروں بھی یہ لفظ اس کی زوجہ کے لبوں سے بیان ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، اس کی زوجہ دوڑتے دوڑتے دروازے پر گئی، اس نے دروازہ، جو ماتم کرنے آیا ہے روئے گا، سر پہ ماتم کرے گا، دروازہ کھولا اس کی زوجہ نے، اس نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی ہے اور رو کے کہتی ہے تو سارا دن میرے حسین کو روتی رہی، میں تیرے بیٹے لے کر آئی ہوں۔ یہ جملہ
جملہ کہنا تھا تاجر کی بیوی زمین میں بیٹھی بیوی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیوی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میرے بیٹوں کو معاف کرنا میں نے اپنے بیٹے نوکری کے لیے نہیں پالے تھے یہ جملہ کہنا تھا کالے برقعے والی بیوی رو کے کہتی ہے ایک مرتبہ سر اٹھا مجھے پہچان تو صحیح میں زخمی پہلو والی بیوی ہوں میں تیرے بیٹے تجھے دینے آئی ہوں اور ہم بیٹے دیتے ہیں بیٹے لیتے نہیں اب بھی کوئی بندہ ہمارے رونے کی وجہ پوچھتا ہے نا تو سن اور جو ہمیں بیٹے دیتی ہے اسی کی بیٹیاں شرابیوں کے بازار میں اسی کی بیٹیاں پتھروں کی بات